توبہ کر لیں، لوٹ جائیں اور کریکشن کریں، وہ اصلاحو صحیح کریں، کریکشن کریں، وہ بینو اور وضاحت کریں. وضاحت وہ کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کریکشن کی. بھائی جب کوئی آیت مجھے واضح ہوگی تو میں کریکشن کروں گا، مجھ پہ وضاحت ہوگی تو میں کریکشن کروں گا نا. تو وہی چیز مجھے وضاحت دوسرے کو کرنی ہے. تو یہی لکھا ہے الا الذین تابوا، سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے، لوٹے، وہ اصلاح کریکشن کرے، صحیح کرے، وہ بینو اور وضاحت کرے، فاولئک اتوب علیہم، بس وہ ان کے اوپر میں لوٹوں گا. وانا تواب، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا، یہ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوں. لیکن آگے پھر لکھ دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بس بے شک جنہوں نے انکار کیا ان کو موت آ گئی اور وہ انکار کرنے والے تھے، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی اجتماعی لعنت ہے. یعنی پھر وہی دیکھیے آپ کہ اگر آپ نے انکار کیا، کفر کیا اور موت آ جائے اور کفر میں مر گئے تو پھر سمجھ لیے آپ اللہ کی بھی لعنت تھی، یعنی اللہ کی سے رحمت سے محروم ہوئے. پھر لوگوں کی رحمت، فرشتوں کی فرشتوں سب کیونکہ قرآن میں فرشتے شفاعت بھی کر رہے ہیں، ان کی وہ فائدہ نہیں ہے نہ. لوگ ہیں وہ ہر ایک کی لعنت ہو گئی. لوگ یہاں پر لوگوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت بھی وہی رحمت سے محروم. سمجھنا میری مثال. آپ فرض کے مجھے کئی رکعت کا فائدہ دے رہے ہیں آپ لوگ، اگر آن کے قرآن کی آیتیں میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک طرح سے آیت رحمت قرآن کی آیتیں ڈسکس کرنے والا آپ کو رحمت شیئر ہو رہی ہے، تو اسی طرح وہ نہیں کرے گا اس کو جو ایک بات ہے، تو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اجمعین. اب اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سب بیہیویئر بتا رہا ہوں ان لوگوں کا جو کہ ہدایت نہیں لے رہے. الحج 22:8, 9, 10 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ بغیر علم کے اور ہدایت کے اور روشن کتاب کے جھگڑتا ہے. یعنی کتاب کا علم نہیں ہے، ہدایت نہیں پہنچی ان کے پاس، اور کتاب روشن کتاب نہیں ہے، مگر جھگڑا کر رہا ہے کہ ایسے نہیں یوں ہے اور ویسے نہیں ایسے. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. اپنے پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے اس شخص کی جو کنٹینیوس نان سٹاپ بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب روشن کتاب کے، وہ کنٹینیوس نان سٹاپ جھگڑا کرے گا. تو اللہ اس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، گمراہ کرے، اس لیے کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت دن اللہ جلنے والے عذاب کا ضرور مزہ چکھائے گا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. وہ بسبب اس کے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اپنے بندوں نوکروں کے لیے ظالم نہیں ہے. تو یہ اسی شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنے ہاتھوں کے آگے بھیج رہا ہے، ساری پتہ ہے نہیں کوئی چیز. اور یہ باقاعدہ پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ، بھائی بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی گائیڈنس کے بحث کرے جاتے ہیں، جھگڑا. تو یہ اللہ بتا رہا ہے ایسے لوگ ہیں. اب ان کو وہ ساری انفارمیشن ہے تو شیطان بتا کہ پہلے میں نے بتایا تھا جذبات، جن چیزیں آپ کے جذبات ہیں وہ لوگ اور وہ چیزیں، پھر شیطان آ گیا. اب شرکا، دیکھیے پہلے تو وہ جذبات اور وہ لوگ جن سے آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی ہدایت کو فالو کرنے کے لیے. پھر شیطان نے اور ان کے لوگ اور ان کے ساتھی کس طرح وہ گیم کر رہے ہیں، بلیورز میں آ رہے ہیں، یہ سب پتہ چلا. اب یہ انفارمیشن کو ان کو ایسا دماغ کس نے بنا دیا؟ ان کے شرکا جو ہوتے ہیں. یعنی شرکا جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کوئی اپنی بات بھی بتا رہے ہیں. تو آپ اللہ کی بات میں شریک کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ شریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے پارٹنرشپ ہے، شراکت ہے کسی بزنس میں میری ان کے ساتھ، تو ہم دونوں نے ایک فیصلہ کن بات کر کے کہا کہ بھائی ہم دونوں جو ہے اس فیصلے پہ مل کے پارٹنرشپ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں مشرک اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی آیت بھی مانتا ہے کہ بات صحیح لکھی ہے، اور جو بات کسی اور لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے تو وہ شریک کر رہا ہے اللہ کے. اللہ اس کے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو شریک کہنا، جیسے ہندو مذہب ہے جیسے وہ مشرک ہیں.
بس ایک طرف یوں کر کے پھینک دیا. ارے بھائی ایمان والا آیات سننے کے بعد ایمان لائے گا, آیات سننے کے بعد منافقت کرے گا, آیات سننے کے بعد کفر کرے گا, آیات سننے کے بعد شرک کرے گا. یہ ہمیشہ آیت سننے کے بعد ساری چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں خواہ مخواہ کہہ رہے وہ یہودی ہیں, وہ نصارہ ہیں, وہ فلانے ہیں, اور یوں کر کے ہم مومن مسلمان. میں کہہ رہا ہوں ہر قرآن کے اندر ہمیشہ آیات کی پہلے وضاحت ہوتی ہے. آیات جب سنتا ہے تو اس کے بعد آدمی اپنا بیہیویئر بتاتا ہے میں کون ہوں, میں منافق ہوں یا میں مشرک ہوں یا میں وہ امی ہوں, مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وَمِنْ أُمِّيِّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ایسے بھی امی ہیں جنہوں کتاب کا علم ہی نہیں ہے, تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہر قسم کے بیہیویئر سامنے آتے ہیں جب آیت تلاوت کی جاتی ہے. تو کفر کرنا آیت سن کے, منافقت کرنا آیت سن کے, شرک کرنا آیت سن. تو آپ کو اس طرح آیتوں کے ساتھ باتیں ملا کے بتانے والے لوگ وہ شرکاء ہیں. تو یہاں جو اب آتا ہے اللہ تعالیٰ یونس 10:35 میں بتاتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کہہ دے کیا تمہارے شریک کرنے والوں میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے, یہ کرتا ہے. کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے. کیا پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ وہ ہدایت دیا جاتا ہے, پس تمہارے لیے کیا ہے کہ تم بس تمہارے لیے کیا ہے تم کیسا حکم کرتے ہو. اب یہ بالکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شرکاء ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کون سے ایسے شرکاء ہیں شریک جو حق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ, کہہ دے کیا تمہارے شریک کار مشرک جو لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں, کون ہے وہ؟ کسی کا بھی نام لیں گے وہ اللہ کی بات تھوڑی بتا سکتا ہے. دیکھیے ایک قرآن میں آیت ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق صرف رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق کی طرف سے جو ہے وہ صرف رب کی طرف سے سچ اور حق ہوتا ہے, تم شک مت کرو. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب اللہ بھی سچ بولتا ہے اور فلانے صاحب بزرگ تھے انہوں نے بھی سچ بول رکھا ہے, انہوں نے بھی سچ بول رکھا ہے, سب نے سچ بول رکھا ہے, تو میں شرک کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ, ان لوگوں کی باتیں ملا رہا ہوں یہ سمجھتے کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہوا ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ صرف حق اللہ بول سکتا ہے, انسان کی یہ جو کیا کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں صلاحیت کہ 100% سچ بول ہی نہیں سکتا. وہ کوئی بھی انسان 100% سچ بول ہی نہیں سکتا, ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھیں آپ, رسولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انسان کی بات کر رہا ہوں. جیسے رسول کے بارے میں کہا تھا صادق الامین تھے, کیوں صادق آئے؟ کیونکہ سچ بول نہیں سکتا نا آدمی. تو آپ یہ کہ فلانے نے بولا اور سچ بول دیا, کیسے بول رہے ہیں آپ اللہ کی بات؟ اللہ کہتا ہے کہ تو اللہ کہے کیا تمہارے شریک کار ہیں میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں, کون ہے جو ہدایت دے سکتے ہیں؟ کہہ دے کہ اللہ کے لیے ہدایت کرتا ہے, کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے. سچ جو ہے حق صرف اللہ ہدایت کرتا ہے. کیا پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے اس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ جس شخص کو ہدایت دی جا رہی ہے اس کی کیا تم فالو کر رہا ہو؟ وہ تو ہدایت جانتا ہی نہیں, اس کو ہدایت ہی نہیں اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بتانے کی کوشش کی اس آیت میں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو شریک کار بنے ہوئے لوگوں کے, اور وہ حق کی طرف کہہ رہے ہیں ہم حق کی طرف ہدایت دے رہے ہیں, جبکہ وہ حق کی طرف نہیں ہدایت دے رہے. وہ اپنی باتیں ملا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں. پیور قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں میں کہ پیور قرآن کی آیت میں یہ تصور کرنا, یہ بلیو ہی غلط ہے کہ حق انسان بول سکتا ہے. سچ میں بول سکتا ہوں, آپ بھی بول سکتے ہیں, 100% سچ نہیں بول سکتے آپ, کیونکہ 100% نالج نہیں ہے میرے پاس کسی چیز کی انسان کو, تو وہ کیسے سچ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کی آیت جو ہے وہ 100% حق اور سچ اور ٹروتھ ہے. تو اللہ کی آیت ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدایت دے سکتی ہے انسان کو.
سورہ انعام 61 سے 163 کہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے اب ایک اور پہلو آئے گا آپ کے پاس. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دے بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی، دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اب کتاب ہدایت تھی، قرآن ہدایت تھی، انبیاءوں کی ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہدایت رکھی ہوئی ہے. یہاں قبلہ چینج ہوا تو ہدایت ہوئی، قبلہ اگر آپ کا چینج ہو تو ہدایت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ مجھے رب نے ہدایت کر دی سیدھے راستے کی، کیا ہے وہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملت ابراہیم جو تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ملت ہے، اس کی طرف ہدایت جب ہوگی تو پھر آپ کو ہدایت مل رہی ہے. دیکھیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دے بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف. تو پتہ چلا ہے وہ کیا سیدھا راستہ ہے، دینا قیما ملت ابراہیم. تو اب آپ کو ابراہیم کا مذہب پتہ ہونا چاہیے پورا قرآن، وہ میں کل لیکچر دے چکا ہوں. مطلب یہ بھی یہ ہے کہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے قرآن مجید میں جو وضاحت ہوئی ہے، اس کی طرف ہدایت اگر آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کو ہدایت مل رہی ہے. ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات، تو ہدایت مل رہی ہے. یہ ہدایت اور یہ ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری آیتیں ہیں، اگر میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا تو انڈرسٹوڈ بھی سمجھیں آپ. ان کے ذریعے قل اننی ان کو کہا جا رہا ہے، کہو بے شک وہی قل آ گیا. دیکھیں قل یہ ایک اور قل ہے، یہ پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. پھر آگے کہا گیا، اور یہ ہدایت سے کنیکٹڈ بات ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری صلاح، میری تنہائیاں یا میرے مناسک، اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کی. جب آپ کو ہدایت ملے گی، ملت ابراہیم کو آپ فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. تو یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ جو چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اس کی اسپرٹ، اس کی روح آپ فیل کریں گے کہ جب بھی آپ صلاح قائم کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کے لیے صلاۃ قائم کر رہا ہوں. جب وہ روح اور اس کے عربی اور اس کے سب ترجمہ وغیرہ سب چیز سمجھ کے کر رہے ہیں آپ. نسکی میرے مناسک، ایک تو حج کے مناسک ہیں اور ایک تنہائیاں ہیں، اور میری زندگی اور موت. اب یہ چار چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ اتنے سارے، آپ کو دنیا میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کا بیسک مقصد کیا ہے زندگی کا. ہم سب کا بیسک مسلمان مومن اللہ کی نظر میں صحیح ہونے کا یہ ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں اور آخرت میں اچھی زندگی. یہ ایک دعا ہے. اب وہ پورے دعا کو پورا کرنے کے لیے وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، اور عذاب آگ کے اس سے نار سے بچوں. تو یہ بیسک اگر ٹارگیٹ میرا ہے تو میں محنت کروں گا ساری. تو بیسک یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آدمی باقاعدہ بتاتا ہے میری نماز جو ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن نماز میں دھیان کدھر ہے اس کا، وہ اس کی نماز ہے، سمجھ، وہاں دماغ ہے اس کا. پھر جناب وہ اس کی جو تنہائیاں میں سوچتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے وہ، اگر آنکھیں ڈم سائٹڈ ہے قرآن کی آیتوں سے تو شیطان نے ان کو کیا سوچوانا ہے، کیسے غبن کر لو، کیسے غلط کام کر لو. تنہائیوں میں تو سب سے بہترین، اگر آپ نے آپ کو خلوت میں شیاطین کے پاس جب ہوتے ہو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف میں اور اللہ اور شیطان اور یا رسول، یعنی ہمارے یقین کریں کہ انسان تنہائی میں اس کے ساتھ یا تو اللہ ہے یا رسول ہے یا شیطان ہے، اور وہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ کروں تو یہ نقصان ہوگا، یہ اس طرح سے، یا اللہ اور رسول کے لیے میں سوچا مجھے کیا کرنا ہے، یہ ذہن چل رہا ہے. تو وہ صلاۃ ہوگی نسکی. اور زندگی جو گزار رہے ہیں آپ، تو آپ سوچ رہے ہیں کنٹینیوس مجھے کیا کرنا ہے، کل کے لیے مجھے کل کیا کرنا ہے، وہ سوچ رہے ہیں آپ. یہ اللہ کے لیے محیایا، زندگی اللہ کے لیے. سوچیے آپ کیا سوچ رہے ہیں کل روزانہ. اور میری موت کیسے مروں گا، کس کے لیے مروں گا، کس کے لیے.
تو انسان یہ جو صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی ہے، یہ بہت یعنی اس میں پورا اسلام ہے اگر آپ سمجھ جائیں. پوری صلاۃ پہ پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں. صلاۃ میں نماز تراویح میں پورا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے. اس کی ہر آیت کا اگر انڈرسٹینڈنگ پوری زندگی چاہیے تو کہا میں نہیں سمجھ سکتا. یہ کہہ دینا کہ میں نے قرآن ختم کر دیا، بالکل پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں اگر درخت قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور اتنے سمندر اتنے بیک اپ بھی کریں تب بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. اور ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا، اب میں فلانی کتاب کا مطالعہ کروں گا، اس کتاب کا مطالعہ کروں. میں کہتا ہوں ایک ایک آیت میں اتنا اتنا میسج ہے، اتنا اتنا اوشنز آف میسج ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کو لگتا بھی اس کے بھی ذرا سا بھی ٹچ بھی نہیں کیا، یقین کریں آپ. اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ختم کر لیا، میں آج کل فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں. مذہب کی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، کنٹینیوس پڑھتا رہتا ہوں. اللہ کا کلام تو بس یوں ختم کر دیا. سچ بتا رہا ہوں، ایسے زناٹے سے ختم کیے کہ بس کیا بتاؤں. کتنے کیے آپ نے آج رمضان میں؟ اس دفعہ رمضان میں ماشاءاللہ الحمدللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بھائی کے کوئی 10 تو ختم ہو گئے ہیں. یہ مطلب باتیں ہوئی. تو یہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کے ساتھ امر کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم تسلیم خم کرنے والا ہوں. یہ کانٹیکسٹ اس کا جو تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے مذہب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنے کو، اور وہ بھی سمجھو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. ہدانی ہدایت کا لیکچر ہے، یہ بھی ہے. اب یہ آخر میں ہے سورہ الاعراف 743 ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم تلخیاں کینہ نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور انہوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا. تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور وہ پکارے گئے یہ کہ وہ جنت باغ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بسبب جو تم نے عمل کیا تھا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں یعنی وہ وقت ہوگا جب یہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے اور اس طرف جنت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک غل جو ہے نا، یہ دلخیاں، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک تو برائیاں کہہ لیں اور یا کہہ لیں کہ غلط احکام نہیں ہے یہ جس کو غل اللہ نے کہا، تو اللہ اس کو صاف نکال دے گا. غل وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کے مطلب تلخیاں یقیناً نکال دے گا. مطلب باقی آپ نے زندگی میں اچھے اعمال کیے، سب کچھ کیے، تو یہ غل رہ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آخر وقت نکال دیتا ہے. اور جب وہ نکال دیتا ہے اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور انہوں نے کہا تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہدایت ہماری نہ کرتا. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ ہدایت نہیں کرے گا تو آپ کو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی مجھ سمیت. اور وہ جب تک نہیں مل سکتی جب تک ان کرائیٹیریا جو اس نے لیٹ ڈاؤن قرآن میں کیے جو میں پڑھتا آ رہا ہوں ہدایت کی، ان سب کو آپ کو اتباع کرنا پڑے گا. ہدایت تو اللہ کون چاہتا ہے، خود سے ہدایت نہیں لے سکتے آپ. چاہے آپ کتاب رٹ لیں، آیتیں یاد کر لیں، سب کچھ کر لیں، ہدایت نہیں مل رہی ہے. عالم دین اگر قرآن کی آیتیں جانتے ہیں اس کا مطلب نہیں انہیں ہدایت ہے. ہدایت کچھ اور چیز ہے، علمیت کچھ اور چیز ہے. عالم ہوں میں فلانی کتاب کا، مجھے پتہ ہے یہاں یہ لکھا ہے، لیکن میں اس کا ہدایت نہیں لے رہا اس سے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں مگر ہدایت نہیں لے رہے، مگر دوسروں کو بتانے کے لیے پہنچے ہیں. آپ کو بتا دیں گے یہ یہاں یوں لکھا ہے، یہاں یوں لکھا ہے، یہاں یوں لکھا ہے، یہاں یوں لکھا ہے. ہدایت والا جو ہوگا نا وہ اس پہ عمل کر رہا ہوگا، وہ اس پہ فکر نہیں کر رہا کہ مجھے نالج ہے نہیں ہے، مجھے جو پتہ چلتا جا رہا ہے، جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے، جو وضاحت ہو جا رہی ہے، میں اس پہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤں. اور وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت ملتی ورنہ نہیں مل سکتی.
اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے, یہ جو اللہ کہا ہے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہیں کرتا. یعنی ہم ہدایت پہنچ ہی نہیں سکتے جب اللہ ہدایت نہ, اور اللہ ہدایت انجسٹ نہیں, اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ عدل کرتا ہے. اگر آپ جنون ہیں آپ کو ہدایت ملے گی, اور آپ کتنا بھی وہ کرنا چاہیں, جسٹیفائی کریں اللہ کو کہ صاحب میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ بھائی میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں, مجھے تو پھر بھی ہدایت نہیں ملی, تو میں تو یقین اللہ پہ آیت پہ کروں, آپ پہ نہیں کروں گا. اس کو ہے, اس کو جس کو ہدایت دیتا ہے وہ دیتا ضرور ہے. اور آخر میں بس یہ دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی جو میں نے شروع میں سب سے پہلے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ان کو کلمات کیا سکھائے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے, یہ ہیں وہ کلمات. سورہ الاعراف 7:23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اور اس کے جوڑوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے. یہ آدم علیہ السلام, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درخت ان کو منع کیا گیا تم درخت کے قریب نہ جانا, اور درخت کے قریب وہ چلے گئے. فتلقى آدم من ربی پہ لکھا من ربی کلمات جو تھے وہ یہ کلمات تھے کہ جو اللہ سے اس نے سیکھ لیے, اور وہ کلمات معافی مانگی انہوں نے کہ اے رب ہم نے ان کو منع کیا تھا نا کہ اس کے درخت کے قریب نہ جاؤ, درخت کے قریب چلے گئے, تو انہوں نے اس بات تو ایگری کیا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو ہمارے پر بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا, وہی دیکھیے رحم نہیں کرے گا تو وہی لعنت ہو جائے گی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ہم خسارہ میں سو جائیں گے. اچھا ایک بات بتا چلو, یہاں ایک بات یاد آ گئی مجھے. دیکھیے قرآن مجید میں دو چیزیں, ایک ڈوز ہیں کرنے کو کہا گیا, اور ایک منع کیا گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو. آپ جنرلی کسی سے بات کریں نا تو ایک آدمی کہہ لے میں اللہ کا شکر ہے پہلے غلط کام یہ کر رہا تھا, گنائے گا, یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, الحمدللہ اب یہ نہیں کر رہا. سمجھ رہے بات کو؟ جنرلی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی سے کہ پہلے میں یہ کر رہا تھا, اب اللہ کی آیت کے سمجھ آئی, اب میں یہ نہیں کر رہا. اچھا بھائی, ایک ہوتے ہیں ڈوز, ایک نہیں کرنے, منع کیا نہیں کرو ایسا, تو آپ غلط کر رہے تھے, آپ نے بتا دی غلطی میں کر رہا تھا, میں یہ نہیں کر رہا. آپ کو ایک ڈوز جو کہتے ہیں کہ کرنے کو جو کہا گیا وہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو دیکھیے قرآن مجید میں دو پرسنالٹیز ہیں, غور سے سنیے گا. آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تم درخت کے قریب نہیں جانا, یعنی نیگیٹو میں منع کیا, نہیں کرنا ایسا. یہ جتنے نہیں ہیں یہ انسان کرتا ہے, پھر معافی مانگ کے صحیح ہو جاتا ہے. لیکن فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو, ابلیس نے کہا میں انکار کر دیا, میں نہیں سجدہ کرتا. وہ کرنے کو کہا گیا تھا, ایسا کرو, سجدہ کرو, اس نے بولا میں نہیں کرتا. اسے کیا کہا کیوں نہیں کرتے صاحب, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا گیا. تو یاد رکھیں جتنے اعمال کرنے کو کہے جا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے آدمی, زیادہ تر وہ کر رہے ہیں کام جو غلطی پڑتے, جس طرح ابراہیم, انہوں نے, آدم نے معافی مانگ لی کہ بھائی میں نے غلطی کی, مجھے منع کیا تھا, میں, یہ ہے آدم ہونا. ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں مایوسی میں لپٹا ہوا. مایوسی جو لپٹ جاتی ہے انسان کو چاروں طرف سے, سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہ آئے, وہ باقاعدہ دشمن ہے رسول کا اور اللہ کا اور انسان کا. کیونکہ اس کو یہ باقاعدہ برا لگا کہ مجھے اس پہ فوقیت کیوں ملی, آدم کو کیوں فوقیت دی میرے اوپر. تو اس کو معلوم ہے کہ میں نقصان اٹھاؤں گا. مطلب وہ بھائی قرآن مجید میں اس نے کہا دیا کہ میں میرے تیرے چند بندوں کے علاوہ میں گمراہ کروں گا, تو اس کا کون سا کمال ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کی اجازت دے دی, کرو گمراہ کر لو. تو میں بتانا چاہوں جو کچھ کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کی ہم معافی تلافی کر لیتے ہیں, ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو کہا جا رہا ہے, کہنے کے جو حکم ہے نا, صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو, حج کرو, مثال کے حکم جو ہے کرنے کے ڈوز, وہ عام طور پہ نہیں کرتا.
اور اسی میں اور انا جو ہے مایوسی پہ لپٹ کر اپنی پیدائش پر اتنے کمپلیکسز ہیں کہ صاحب میرا قد کیسا ہے، میں فلانی جگہ کیوں ملک میں پیدا نہیں ہو گیا، فلانی جگہ فلانے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا، یہ آج کل میں کیوں پیدا ہو گیا آج کل کے زمانے میں. ہر اپنے مطلب کی اتنی ساری آرگیومنٹس کرتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو گیا تو وہ کیوں نہیں ہو گیا، اتنے سوال آتے ہیں اس کے ذہن میں کہ جس کے کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ سب کو فائدہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس کرنا ہے. وہ قال سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، دیٹس اٹ. تو اب دوسری جو آیت ہے جو ہمارے ہدایت سے ریلیٹڈ ہے، یہ جنرل دعا ہے. سورہ آل عمران 3 کی 8ویں آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر دے بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. مطلب اس میں یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہم کو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے جب تو ہمیں ہدایت دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے دیتا ہے تو مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو ایک میں نے بتائی تھی نا، جنہوں نے جو ہدایت کو گمراہی کو ساتھ خرید رہے ہیں، ہدایت بھی مل رہی ہے ساتھ میں گمراہی بھی لے رہے ہیں، وہ نہ کنڈیشن ہو جائے. کیونکہ جب اللہ ہدایت دے دے، آیات کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھے تاکہ ہم اس پہ قائم رہیں. ورنہ یقین کریں ہدایت ملنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ شیطان اور جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح کی سوچ دلا رہے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے ساتھ. وہ ایک آیت ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید رکھی ہے گمراہی ہدایت کے ساتھ. ہدایت بھی مل رہی ہے لیکن گمراہ کیے جا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہدایت بھی مل رہی ہے گمراہ ہو رہے ہیں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی یہ تجارت جو تھی کوئی نفع نہیں ہوا ان کو اس بات سے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. تو یہ میں بتانا چاہوں جب یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر دے، دل میں ٹیڑھ نہ کر دے کہ ہم واپس لوٹ جائیں. تو یہ میں پھر وہی والی بات میں نے کہا نا، اللہ کی آیت کی پہلے ہدایت کا لیکچر سامنے آئے یا ہدایت آئی سامنے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہر چیز پہلے سامنے آتی ہے، پہلے سے آپ کسی کو کافر یا منافق یا یہودی یا نصارہ یہ اس طرح کے جو ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ آپ کے بیہیویئرز ہیں آفٹر دی ریسیٹیشن آف آیت. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آیت تلاوت کی